الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی. تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ تو اس شخص نے بتلایا کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. فرمایا کہ ان کا اخلاق، ان کی سیرت قرآن پاک تھی. جو چیز قرآن پاک نے بیان کی وہ جناب نے اپنا لی، وہی سیرت بن گئی. چند آیات ہیں قرآن پاک میں، سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں. اس میں قرآن پاک میں آیا کہ اللہ کے بندے کون ہیں. تو جو قرآن پاک میں اللہ کے بندوں کی خصلت آئی وہ جناب کی خصلت ہے. جو اخلاق تعلیم ہوئے وہ جناب کا اخلاق ہے، اور اس میں تعلیم دی گئی سادگی کی. بتلایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رسانیت کے ساتھ چلتے ہیں زمین میں. یعنی ان کا رکھ رکھاؤ، رہن سہن، چلنا پھرنا، اس میں اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ایک امتیازی چیز نہیں ہے. یمشون علی الارض ہونا، بغیر بوجھ کے چلتے ہیں. اور جب ان کا واسطہ پڑتا ہے ناواقف لوگوں سے، بحث کرنے والوں سے، تو وہ بہت ہی سلامتی کی بات کہہ کے نکل آتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحث میں نہیں پڑھتے تھے. جب طائف میں فتح ہوئی اور مال غنیمت آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرداران قریش کو اموال دیے گئے، نسبتاً زیادہ دیے ان کی تالیف قلب کے لیے. تو کیونکہ اس زمانے تک اثرات تھے یہودیوں کے، منافقین کے، انہوں نے انصار میں یہ پروپیگنڈا کیا اہل مدینہ میں کہ قربانی کے وقت انصار، اور جب مال و دولت آیا تو وہی رؤساء قریش. لیکن یہ چیز بڑھتی چلی گئی، ایک پروپیگنڈا، ایک جذباتی صورت پیدا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو جناب نے لوگوں کو جمع کیا، سب جمع ہو گئے.
اب اس میں یہ بحث نہیں کی کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، پہلا شخص کون تھا جس نے کی، انصار میں کون تھے جنہوں نے اس بات کو زبان سے ادا کیا، کوئی بحث نہیں۔ خطاب کیا، فرمایا کہ میں انصار کے کنبے کا ایک فرد ہوں، اور جہاں انصار جائیں گے میں اس طرف جاؤں گا، اور اگر نسب بدلنا جائز ہوتا تو میں انصار کے قبیلے کا شمار ہوتا۔ اور انصار سے پوچھا کہ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ مال و دولت لے کے جائیں اور آپ اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے کے جائیں، یعنی میں مدینہ منورہ میں ہی رہوں گا۔ بس چند جملے ارشاد فرمائے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جنہوں نے گفتگو کی وہ بھی شرمندہ ہوئے، کیونکہ آج جناب نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ المؤلفۃ قلوبہم، وہ قرآن پاک میں آ گیا تھا، جن کی تالیف قلب کے لیے مال دیا گیا، ان میں حضرت عباس بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں یہ آیت کی تشریح پیش کی، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پھر بڑی خوبصورت بات کر کے نکل آتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بحث کر رہے ہیں اور آپ آیت پڑھ رہے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور آپ کہیں میں بھی کہتا ہوں السلام علیکم، تو آپ نے سلامتی کی بات نہیں کی، آپ نے سلامتی کے خلاف بات کی، مد مقابل لوگوں کو جاہل قرار دے دیا، اپنے آپ کو محفوظ قرار دے دیا اور ان کی اہانت کر دی۔ مقصد سلامتی کی بات جس میں انسان جھگڑے سے نکل آئے، جھگڑے میں نہ پڑے، تو یہ سیرت ہے۔ اور وہ لوگ جو رات بسر کرتے ہیں سجدے میں اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر، یعنی لمبی تلاوت۔ اب یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور جناب نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اور تہجد کبھی حجرہ مبارکہ میں پڑھتے تھے اور عموماً مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام شوق میں ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، تو فرماتے تھے پابندی کر دی کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں کوئی آ کے میرے ساتھ شامل نہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود شامل ہو گئے رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی لمبی نماز ہوئی کہ میرے دل میں تو ایک برا خیال آیا کہ میں نماز توڑ دوں، تو ممانعت تھی کیونکہ جناب لمبی نماز پڑھتے تھے۔ بعض اوقات اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ ایک رکعت میں سورہ بقر، ایک میں سورۃ آل عمران، ایک میں سورۃ نساء، ایک میں مائدہ یا انعام، یعنی تقریباً 6 پارے ہو جاتے تھے۔ تو جناب نے یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
اس کی تصویر آپ کو بتاتی کہ جتنی ہمت ہے تنہائی میں انفرادی طور پر اپنی عبادت کرے. اور یہ جو لمبی تلاوت ہے یہ تراویح میں نہیں ہے، اجتماعی نماز میں بھی نہیں ہے، فرض نماز میں بھی نہیں ہے. وہاں تعلیم ہے، مختصر نماز پڑھاؤ اور سب سے کمزور آدمی کو پیش نظر رکھو. لیکن مسنون تلاوت کا مطلب فی کل رکعت سورۃ، ایک سورت پڑھو. صورتیں اللہ نے سب طرح کی بنا دی، 2 رکوع کی بھی ہے، 3 رکوع کی بھی ہے، 1 رکوع کی بھی ہیں، مختصر بھی ہیں. سورۃ والعصر بھی ہے 30ویں سپارے میں، 29ویں میں، 27ویں میں. سورۃ حجرات سے لے کر اختتام تک وہ صورتیں یا ان کے برابر تلاوت. آپ فجر پڑھا رہے ہیں اور آپ 1 رکوع پڑھیں، یہ مسنون نہیں ہے. مسنون ہے آپ سورت پڑھیں، سورہ ملک پڑھو، سورۃ تحریم پڑھو، کوئی بھی سورت پڑھیں. سورۃ عبس پڑھو، سورہ اذا الشمس کورت پڑھو، پوری سورت. فقہا نے قاعدہ دیا فی کل رکعت سورۃ، اور یہ قاعدہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. جمعے میں آج جناب پڑھتے تھے سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ، مکمل سورۃ جمعہ، مکمل سورۃ منافقون. یا پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی لیکن مکمل سورت، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو جیسے تلاوت کی وہ سیرت، اور یہ عالم کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ تو یہ کمی ہے. یہ پڑھنا چاہیے، مشکات میں ہے، سب جگہ ہے کہ کس نماز میں کیا صورتیں پڑھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے تو 20 جگہ نشاندہی کی کہ ہاں جناب فلاں صورت سے فلاں صورت کو ملاتے تھے، فلاں صورت سے فلاں صورت کو ملاتے تھے. جو آج جناب نے عمل کیا تہجد کے لیے، رمضان میں قیام اللیل کے لیے، وہ سیرت بن گئی. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور ایک تعلیم دی میانہ روی، اعتدال، وہ بھی آج جناب نے کر کے دکھلایا، تعلیم قرآن پاک نے دی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے، یعنی بے مقصد خرچ، اور ضرورت سے زائد خرچ. جو خرچ بے مقصد ہے وہ فضول خرچی. جیسے ہمارے لاہور میں لوگ شادی کی تقریبات کرتے ہیں، 2-2 لاکھ روپے کی پھول جھڑیاں جلا دیتے ہیں. یہ فضول خرچی. فضول خرچ کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور زیادہ خرچ کرنا، ایک کام
ایک سالن پکانے میں چل رہا ہے، اب 5 سالن پکا لیتے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں تیار کر رہے ہیں بے مقصد۔ وہ اسراف ہے۔ اسراف والے کے لیے بھی سزا بتائی۔ اسراف والے کی سزا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری اس سے کوئی محبت نہیں، انہ لا يحب المسرفین۔ تو جب تم خرچ کرو تو نہ حد سے بڑھو نہ بخل کرو۔ ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور آپ خرچ نہیں کرتے، یہ بھی گناہ۔ ضرورت نہیں ہے، بے مقصد خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جتنی ضرورت ہے اس سے زائد خرچ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ۔ تو اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اس کے درمیان ایک شکل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، تو وہ اللہ کے نبی نے توحید پیش کی اور بتایا کہ بھروسہ صرف اللہ پر، عبادت بھی اللہ کی، بھروسہ بھی اللہ پر، سوال بھی صرف اللہ سے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ مدد مانگنی اللہ سے مانگو، سوال کرنا اللہ سے کرو، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور بتا دیا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ تو یہ تعلیم دے دی۔ اور ناحق قتل نہیں کرنا۔ ناحق قتل کیا ہے؟ قتل کام ہے اسٹیٹ کا۔ ایک آدمی نے قتل کر دیا، قتل کے بدلے قتل، یہ صحیح ہے، لیکن قتل کے بدلے قتل کون کرے گا؟ قضا کرے گی، نظام عدل، عدلیہ، اسٹیٹ چاہیے اس کے لیے۔ کوئی مرتد ہو گیا اس کو مارا جائے گا، لیکن کون مارے گا؟ اسٹیٹ مارے۔ کسی نے والعیاذ باللہ بدکاری کی، درا حالے کے شادی شدہ ہے، شادی شدہ کا زنا کسی مذہب میں قابل برداشت نہیں۔ دو سابقہ مذاہب ہمارے سامنے ہیں، ان کی تصویر، ان کی کتابیں، تورات، انجیل، عہد قدیم، عہد جدید، کیونکہ تورات اور انجیل ایک ہی ہیں، بہت سی یعنی بعض معمولی تبدیلیوں کے ساتھ۔ تو تورات میں ہے کہ کسی نے زنا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو عدالت میں پیش کرو اور اس کو رجم کر دو، یعنی سزائے موت بذریعہ رجم۔ اسی کو قرآن پاک نے بھی برقرار رکھا۔ آیت آ گئی تھی کہ جو بھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم برقرار رہا۔ تو سزا زنا کی بھی موت، ارتداد کی سزا بھی موت،
قتل کی سزا بھی قتل یا دیت یا معافی، تو وہ تمام چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یہ سزائیں اسٹیٹ کا کام ہے، پبلک کا کام نہیں ہے۔ کوئی مرتد ہو گیا، اب میں کوئی آدمی اٹھ کے مار دے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اگر عدالت اسلامی ہوگی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بیان فرما دی اور سب پہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلا دیا، اور یہ بتلایا کہ جو ان گناہوں میں پڑے گا، قتل میں، زنا میں، شرک میں، تو وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ شرک کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں بہت سی جہالتیں ہیں۔ جیسے بازارات پہ جاتے ہیں، صاحب بازار سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں دربار پہ جاتے ہیں، وہ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے لے کے ہی جانا ہے اور آپ سے ہی لینا ہے۔ تو یہ چیزیں شرک میں نہیں ہیں، یہ جہالت میں ہے۔ اس کو سمجھاؤ کہ یہاں اللہ سے مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو کہ اللہ جو ان کا آپ کے یہاں مقام ہے، جو آپ کی ان پر رحمت ہے، جو آپ کا ان پہ کرم ہے، ہمیں اس کی بدولت ہم پہ بھی کرم فرما، رحمت فرما، اپنا فضل فرما، اپنی مغفرت سے نواز، اور جو آپ کے کام ہیں ان کے لیے بھی اس طرح دعا کریں۔ اگر آپ کہیں گے مشرک ہیں تو مشرک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پوچھیں گے اس سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ عبادت کس کی کرتے ہو؟ اللہ کی کرتے۔ نبی کون ہے؟ آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے۔ جب آپ اسے مشرک کہیں گے وہ ویسے چڑھ جائے گا، کہے گا کہ تو کیسے مجھ سے اچھا مسلمان ہے، میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، اور وہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو باقی چیزیں آ گئیں جہالت کی، اس میں محنت کرو، اس جہالت کو دور کرو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر میاں والی کے علاقے میں تشریف لائے تھے۔ یہ واقعہ میں نے خود حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے سنا۔ وہاں ایک بزرگ تھے مولانا محمد حسین صاحب، وہ بہت غلو رکھتے تھے اور متشدد تھے رد بدعات میں، اور ان کے فتوے سخت ہوتے تھے، وہ لوگ اس کے عادی تھے۔ اب دارالعلوم دیوبند سے جو علماء کرام تشریف لائے تھے، تو ان سے وہ اپنے ذہن کے مطابق توقعات رکھتے تھے کہ وہ بھی یہی شدت کریں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پرچہ لکھ کے بھیج دیا ایک آدمی نے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جو بھی پرچہ آتا بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے پڑھا، اس میں تھا کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس شخص کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتا ہے، جو عالم الغیب کہتا ہے، جو قادر مطلق کہتا ہے، جو ان کو ہر جگہ موجود کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے سارے پڑھے بلند آواز، اور بڑی ناگواری کی، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا دارالعلوم سے ہمیں آپ نے لوگوں کو کافر بنانے کے لیے بلایا ہے؟ جہالت کی چیزیں محنت کرو، دور کرو۔
کیونکہ موقف آپ کا اور آپ کے مخاطب کا ایک ہے، تعبیر الگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ نے ذہانت بہت دی، وہ کبھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسئلے میں نہیں پڑھتے۔ پشاور میں ایک جلسے میں ان کی شرکت ہوئی، وہاں پرجوش تقاریر ہوئی رد بدعات پہ۔ پھر ان کی باری آ گئی، اب بحث تھی نور اور بشر کی، کہ اللہ کے نبی نور ہیں یا بشر ہیں، اور یہ سیاسی آدمی ہیں، یہ اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی، ان کا آپ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ نور ہیں یا بشر ہیں، تو نور اور بشر کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ نور کا مقابلہ ہے اندھیرے سے، نور روشنی، اس کے مقابل چیز ہے اندھیرا۔ اب اللہ کے نبی نور ہیں یا والعیاذ باللہ ظلمت ہیں، اندھیرا ہیں؟ سب کہیں گے نور ہے، سراپا نور ہے۔ جو نبوت عطا ہوئی وہ بھی نور ہے۔ بشر کا مقابلہ نور سے نہیں ہے، بشر کا مقابلہ جن سے۔ جو سوال کریں گے کہ اللہ کے نبی بنی آدم میں تھے یا جنات میں تھے، کہا جائے گا کہ بنی آدم میں تھے، انسان تھے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جب آپ سمجھائیں گے تو اس بندے کا جو آپ کے مقابل ہے وہی موقف ہے جو آپ کا ہے۔ یہاں کئی لوگ کھانا لاتے ہیں 11ویں کا، تو میں ان سے پوچھا کہ کیسا کھانا ہے، ان کہتے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا ہے۔ پھر میں نے تشریح کی، میں نے کہا آپ نے ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کھانا تقسیم کیا اللہ کے نام پر؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، یہی کیا۔ اب جب ایسے کیا تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ 11ویں کا کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ مکتوبات میں یہ موجود ہے، میں نے خود پڑھا۔ انہوں نے فرمایا 11ویں کا کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور جب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ تو نیت یہ کر کہ اللہ کے لیے ہے، فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، تو آپ اور وہ ایک ہی جگہ ہیں، تعبیر کا فرق ہے۔ اس میں آپ نے محنت کرنی، مد مقابل نہیں بننا، اور خوبصورتی کے ساتھ تحمل کے ساتھ اپنی تبلیغ کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ جو سیرت پر ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں کسی ایک کا ایک درس یا ایک تقریر کوشش کریں گے کہ بہت جچی تولی تقریر ہوتی رہے جو اہل علم ہے لاہور کے، ان میں بھی کسی کو دعوت دی جاتی رہے، وہ بھی آئیں بیان کریں۔ آئندہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو حدیث کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب حضرات کو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس پہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اردو میں آ چکی ہے، شمائل ترمذی کی شرح، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر شخص کو اس کا باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ انتہائی اہم کتاب ہے، اور بھی جو سیرت پر کتابیں آئی ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور تفسیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے بالاستیعاب۔ ایک رکوع 2 رکوع آدمی روز پڑھتا رہے، مکمل ہو جائے گی۔
تو مطالعے سے جو علم ملے گا اس میں آپ کو روشنی زیادہ ملے گی. اور مولانا سعید پالنپوری نے لکھا، جو ہمارے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، ابھی ان کی وفات ہوئی چند مہینے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا. انہوں نے حجت اللہ البالغہ کی شرح کی 5 جلدوں میں، بخاری شریف کی شرح کی اردو میں 12 جلدوں میں، اور ترمذی کی شرح کی 8 جلدوں میں. تو بہت محنت کی، زندگی بامقصد گزاری، ٹیم اچھی ملی، محنت بہت کی. تو وہ اپنے دور میں جلیل القدر عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے. انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں علم کیسے حاصل کروں. اور ان کے استاد تھے علامہ ابراہیم بلیاوی، یہ دارالعلوم دیوبند کے چند جلیل القدر ہستیوں میں گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، علم سے لینا، یعنی علم بنیادی کتابوں سے لینا. ایک عالم سے سوال ہوا، میں کراچی میں تھا تو عرب کے تھے، عثمان المرشد. ان سے وہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے، یا حنبلی تھے، عالم بہت بڑے تھے. وہاں ان سے فرمائش کی کہ آپ فقہ حنفی میں لیکچر دیں. اس نے اگلے دن فی البدیہہ لیکچر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، فقہ حنفی کی جو ترتیب ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے لے کے امام ابو حنیفہ تک ہوئی. دوسرے مرحلے میں امام کے شاگردوں سے ہوئی، اور اس میں پہلی کتاب مبسوط سامنے آئی شمس الائمہ سرخسی کی. تو فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب مبسوط. جب آپ علم حاصل کریں براہ راست اس کو پڑھیں. دوسری بڑی کتاب بدائع الصنائع. تیسری بڑی کتاب فتح القدیر. اگر آپ قدوری پڑھا رہے ہیں، آپ فتح القدیر کا مطالعہ کریں. تو علم سے حاصل کریں. سہارا دے دو، سہارا دے کے بچا دو. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. کیا نہیں دعا اختتام دعا کر لیجیے سب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.